الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور ننھے بچوں اور وہ تمام حضرات و خواتین جہاں تک مسجد کی یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اس وقت بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی، بیوت اللہ، اور ایک نیک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں اور عشاء کی نماز کا بھی وقت قریب ہے، اس نماز کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ بڑی بابرکت اور بڑی اہم مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس نشست کو قبول فرمائے اور ہمارے نام اعمال میں بطور نیکی اس کو درج فرما دے۔ محترم حاضرین، ہم اس وقت ایک ہجری سال کو الوداع کہہ رہے ہیں اور ایک نئے ہجری سال کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ ایک نیا سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک نیا سال آج مغرب کے وقت سے شروع ہو چکا ہے اور یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ ہیں؟ کیا ہمارے دین میں یہ چیزیں داخل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے یہاں، اپنے مسلم معاشرے میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو اور سنت رسول اللہ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کو، ان کے حدیثوں کو دین سمجھتا ہے اور کتاب و سنت ہی کو اسلام کا اصل سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سوال ذہن میں آنا ضروری ہے کہ کیا واقعی ہماری شریعت میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے رسول کی سنت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، ہماری سب سے قیمتی پونجی توحید ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہمارے لیے۔ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی آمد بھی اسی لیے ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کے لیے۔ ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ اگر یہ توحید نہیں تو پھر کیا ہے؟ شرک ہے اس کے بعد۔ اگر سنت نہیں تو اس کے بعد بدعت ہے، اگر حلال نہیں تو اس کے بعد حرام ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہم موحد اہل توحید اسی لیے ہیں کہ ہم اس پیشانی کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتے۔ ہم مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ ہم رزق طلب کرتے ہیں، رزق میں کشادگی طلب کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں طلب کرتے۔ ہم اولاد طلب کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں طلب کرتے۔ ہم شفا مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہی توحید ہے، اور یہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر یہ توحید ہمارے ہاتھ سے نکلی تو پھر ہم کدھر کے بھی نہ رہے۔ جو لوگ اس بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھتے، چاہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، چاہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ دائیں بائیں بھٹکتے ہیں۔ وہی سنت کا راستہ چھوڑ کر کے بدعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حلال کا راستہ چھوڑ کر کے حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے بہت سے مسلم معاشروں میں، یومیہ کچھ نہ کچھ، آج فلاں چیز کا جلوس، آج فلاں چیز، مہدی کا جلوس، تو آج تابوت کا جلوس، تو آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ یہ سلسلہ 10ویں محرم تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیجا کے نام پر 3 دن مزید، پھر اس کے بعد جو ہے 20واں، پھر اس کے بعد 40واں، 50واں، 60واں، یہ سب آپ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین بڑا آسان دین ہے، بڑی سادگی ہے ہمارے دین کے اندر۔ یہ دھوم دھڑاکے، یہ جلوس اور یہ شور شرابہ، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ ہمارا دین یہی ہے، سادگی کے ساتھ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آ کر کے اس کے سامنے پیشانی جھکانا، سر جھکانا، اس کی عبادت کرنا۔ سال میں صرف 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں، وہ عیدیں سادگی کے ساتھ منانا، ایک دائرے کے اندر رمضان کا روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہو تو حج کرنا، ان سب میں کہیں آپ کسی طرح کا دھوم دھڑاکا نہیں پائیں گے۔ تعزیہ کے نام پر آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ تعزیہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے جیسے انسان ہی کچھ لکڑیاں لاتے ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر کچھ کاغذ وغیرہ، رنگین کاغذ اور بھی سجاوٹ کے کچھ سامان لاتے ہیں اور اس ڈھانچے کو سجاتے ہیں۔ پہلے اس میں بھی سادگی ہوتی تھی، اب دن بدن وہ سادگی ختم ہو کر کے اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہے اور اس کی چمک دمک بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ بسا اوقات وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ تعزیہ کیا ہے؟ یہ نقلی قبر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نقلی قبر ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ نواسے رسول
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو ہر سال 10 محرم کو جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو ہر سال اس موقع پر ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی یاد میں یہ علامتی قبر بناتے ہیں ان کی. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے، بظاہر تو یہ ایک علامتی قبر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، لیکن اس سے جو عقائد جڑے ہوئے ہیں، کیا کیا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ کو اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوگی. کھلا شرک اس ڈھانچے سے، جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے طور پر جانا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں ان سے، اس ڈھانچے سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو خود اس تعزیے کے نیچے سے گزرتے ہیں، اپنے بچوں کو گزارتے ہیں اور اس کو بہت بڑا مقدس عمل سمجھتے ہیں. وہ اس ڈھانچے سے اپنی بگڑی بنانے کے لیے کہتے ہیں، اپنے ہی ہاتھ سے ایک چیز بنا کر کے گویا اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس سے اپنی ضرورت پوری کروانے کی استدعا کرتے ہیں. جبکہ بحیثیت مومن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہم وہاں جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، جب کہ ہم کو معلوم ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی حاجت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا کر. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی حاجت ہوئی، بڑھاپے میں حاجت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. تو یہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی معزز چنندہ لوگ تھے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بیمار پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہماری بگڑی بنا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہماری مرادیں پوری کر سکے. وہی ہمارا معبود ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. میرے بھائیوں، توحید کا یہ سرمایہ، توحید کی ہماری یہ پونجی بڑی اہم ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توحید کے اپوزٹ، توحید کے برعکس جو چیز ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. قرآن میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے. شرک پر اگر موت ہوئی تو پھر بخشش نہیں ہوتی. اب اس کے بعد بچا کیا میرے بھائی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ چیزیں چھن چھن کر کے ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اور ہم شعوری یا لاشعوری طور پر بسا اوقات اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے.
اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے. کس نے حرام کیا ہے شادی بیاہ کرنے کو اس مہینے میں؟ حرام اور حلال ٹھہرانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ حلال و حرام اس کے اختیار میں ہے، اور پھر اس کے نبی کے اختیار میں. اس کے نبی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال بتائے، کسی چیز کو حرام بتلائے. لیکن ہم ایک جائز چیز کہتے ہیں کہ ان ایام میں گوشت کھانا منع ہے. کس نے منع کیا ہے؟ ان ایام میں جھاڑو لگانا منع ہے. کس نے منع کیا ہے؟ ان ایام میں روٹی پکانا منع ہے. کس نے منع کیا ہے؟ ان ایام میں گوشت کھانا منع ہے. کس نے منع کیا ہے؟ اس طرح کی ایک طرح کا سلسلہ ہے کہ یہ بھی منع، یہ بھی منع، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. ایک مستقل گویا شریعت ہے اسلامی شریعت کے مقابلے میں. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری شریعت میں ان سب چیزوں کی گنجائش ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ایام میں آپ دیکھیں گے، دیکھتے ہیں برابر کہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور ماتم کیے جاتے ہیں. اپنے سر کو، اپنے سینے کو، اپنی پیٹھ کو لہو لہان کیا جاتا ہے. چھریوں سے، چاقوؤں سے، بلیڈ سے اپنے جسم کو چھلنی کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ماتم کر رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں. سڑکوں پر، راستوں پر اس طرح سے بھیانک منظر پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کسی کوئی دین، کوئی مذہب ایسا بھی ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے آپ کو اس طرح سے چھلنی کرو، اپنے آپ کو جیتے جی اس طرح سے تکلیف پہنچاؤ کہ سر سے لے کر کے پیر تک اپنے آپ کو خون میں لت پت کر دو. میرے بھائیوں، ہم جو کچھ بھی سمجھیں، لیکن دوسرے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ ہمارے ہر عمل کو اسلام سے جوڑتے ہیں. یہاں اسلام بدنام ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسی وحشت و بربریت پائی جاتی ہے، اور پھر یہیں سے اسلام کو تشدد کا اور دہشت گردی سے جوڑنے کا ایک موقع ان کو ہاتھ آتا ہے. جبکہ ہمارا اسلام تو اس سے بالکل بری ہے. اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا سادہ، بڑا آسان مذہب ہے. اگر ہم غور کریں، یہ سب جو کچھ کیا جاتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر، میرے بھائیوں، شہادت سے تو اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے. شہادت ہی سے تو یہ دین آگے بڑھا ہے. صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. تو اگر غم ہی منانا ہے تو سال کا کوئی دن خالی نہیں جائے گا جس دن ہمیں غم نہ منانا پڑے، کیونکہ یہ سارے صحابہ کرام ہیں، سب نے شہادتیں پیش کی، سب شہید ہوئے. اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو کیوں عمر ہی محروم رہیں، ان کی برسی نہ منائی جائے، ان کی شہادت کا ماتم نہ کیا جائے؟ کیوں عثمان محروم رہیں، کیوں علی محروم رہیں، کیوں دوسرے صحابہ کرام محروم رہیں کہ ان کی برسی نہ منائی جائے؟ میرے بھائیوں، ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں. کوئی بھی ہو اس کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ
منانا، ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں یہ بات کہی گئی ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی، یعنی وہ عدت اس کے لیے سوگ کی حیثیت رکھتی۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، چہ جائے کہ ہم 1400 سال تک اور نہ جانے کب تک یہ سوگ منائیں گے، یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسی لیے اسی طرح سے کسی کا سوگ مناتے وقت، کسی پر ماتم کرتے وقت چہرے کو نوچنے سے اور اپنے آپ کو لہولہان کرنے سے، واویلا مچانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیثوں کے اندر اس عمل سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے اوپر نوحہ کیا جائے، ماتم اس طرح سے کیا جائے کہ چیخا جائے، چلائے جائے، کپڑے پھاڑے جائیں، چہروں کو نوچا جائے، بالوں کو نوچا جائے، اس سے سختی سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ اور یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ایک طرف ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہمارا یہ معاشرہ ہے جو یہ سب اعمال انجام دیتا ہے۔ حدیث کی کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، آپ تلاش کر کے لے آئیے، کہیں بھی یہ اس میں سے کوئی چیز مل جائے۔ یہ سب 350 سال، اسلام کی آمد کے 350 سال کے بعد کی ایجاد ہے۔ 350 سال تک لوگ یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ دھوم دھڑاکے، یہ محرم اور عاشورہ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان سب چیزوں کی شروعات کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی۔ اس موقع پر ہمیں جو کچھ کرنا ہے، ہماری شریعت میں جو چیز ثابت ہے اس مہینے میں، وہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اب یہ روزہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا روزہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ کی شہادت تو نبی کے بعد 50 سال کے بعد ہوئی، تو دین تو 50 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ حدیثوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے میں دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو کے اندر یہ جاننے کی خواہش ہوئی کہ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں 10ویں محرم کو۔ سوال کیا ان سے، انہوں نے کہا، یہودیوں نے بتلایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ کس دن؟ 10ویں محرم کو، تو ہم لوگ بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شرکت کرنے اور اس دن روزہ رکھنے کے۔ موسیٰ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تو میں بھی ان کی خوشی میں شریک رہوں۔ تو آپ نے خود روزہ رکھا اس دن 10ویں محرم کو، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پہلے یہ روزہ واجب کے درجے میں تھا، بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ روزہ مسنون قرار دیا گیا۔ اس روزے کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں عاشورہ کے روزے سے۔ البتہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے، حدیث میں کہا گیا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں باحیات رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ 2 دن روزہ رکھنے سے وہ یہودیوں سے جو مشابہت ہو رہی ہے وہ مشابہت ختم ہو جائے، اس لیے کہ وہ صرف 1 دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے مسنون یہ ہوا کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، اور اس روزے کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ اللہ کے اس حرام مہینے یعنی محرم کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ بتلایا گیا اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی ہماری شریعت کی تعلیم ہے اس مہینے کے تعلق سے اور اس دن کے تعلق سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات دی، اس کی پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ افسوس کہ اس مہینے میں اس موقع پر سب کچھ تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ان حقائق کو نہیں بیان کیا جاتا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو خشک کر دیا، سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا دیا کہ اس راستے سے وہ مصر سے نکل کر کے باہر آ گئے، اور اسی راستے پر جب فرعون اپنا لشکر لے کر کے بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلا ان کو پکڑنے کے لیے، تو جب بیچ سمندر میں پہنچتا ہے فرعون اور اس کا لشکر، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، سمندر کا پانی دونوں طرف سے مل جاتا ہے، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی پانی میں اسی سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اس کی جگہ جگہ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات اللہ کے حکم سے مصر سے نکلے تو وہاں تک پہنچے جہاں اب آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا، آگے سمندر تھا۔ ادھر فرعون کو پتہ چلا پیچھے سے وہ اپنی فوج لے کر کے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، آگے سمندر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے دشمن کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل گھبراتے ہیں کہ انا لمدرکون، اب تو ہم بچ نہیں سکتے، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو جواب دیا تھا وہ جواب تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ موسیٰ کا ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہم نکلے ہیں، چاہے بظاہر ہمارے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی اجازت سے نکلے تھے، ان کو یقین کامل تھا کہ اللہ تعالی ہم کو بچائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر جا کر کے پناہ لیے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور مکے والے آپ کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ پر جا پہنچے تھے۔ اب قریب تھا کہ تھوڑی سی نظر بڑھا دیں اور دونوں آدمی کو دیکھ لیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوگا، اب یہ تو ہمارے قریب آ چکے ہیں، ایک نظر ادھر خالی ڈال دیں تو پھر ہم پکڑے جائیں گے، ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ایسے 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ تعالیٰ، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیشہ ہم کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہم جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، اس سے بھی سخت حالات بھی آئیں گے تو بھی ہماری حفاظت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو تازگی دینی چاہیے۔ ان واقعات کو صحیح اچھی معتبر کتابوں میں پڑھیے، قرآن کریم کی تفسیروں میں پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پڑھیے، اور ہمیں
کس موقع پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ جان کر کے علم کے ساتھ علی وجہ البصیرہ ہم جو کام بھی کریں علم کے ساتھ کریں۔ صرف دیکھ کر کے دیکھا دیکھی فلاں کر رہا ہے تو وہ بھی کر لے، یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں، ایسا نہیں۔ یہ دین علم والا دین ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بغیر علم کے ہمارے یہاں کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، ابھی مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظ اللہ آپ کو خطاب کریں گے۔ اس موقع پر صرف یہی گزارش کرنی ہے کہ یہ جو جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور جو جن ایام سے ہمارا سابقہ ہے، ان ایام میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا اس کو اپنے دین کی کسوٹی پر رکھ کر کے پرکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کتاب و سنت سے ثابت چیز کیا ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر، ایمان پر اور صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعملی سے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے، ہر طرح کی بدعت و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔